مومنون کی 14ویں آیت 14th ورس. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة اذا کہ نطفے کو علقہ بنایا، علقہ کو مضغہ بنایا، اور پھر اس پر ہڈیاں لگائیں. ایمبریولوجی ایک ایسا علم ہے جو MBBS کے خانوں میں پڑھایا جاتا ہے، اور ایک MBBS ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے اور بچوں کا اسپیشلسٹ ہونے کی یہ علم تمام ڈاکٹر پڑھتے ہیں، بھی پڑھتے ہیں. اس کو ایمبریولوجی کے معذر ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی تخلیق کے تمام مراحل، پہلے دن سے لے کے 9ویں مہینے کے آخری دن تک جتنے بھی مراحل ہیں ان کے بیان کو ایمبریولوجی کہتے ہیں. اور پروفیسر کیتھ مور جو ہے یہ اناٹمی کا پروفیسر ہے جس کا حصہ ایمبریولوجی ہے. پروفیسر کیتھ مور کہنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام 14 سال قبل وہ باتیں کیسے کہہ سکتے ہیں جو صرف 30 سال قبل سائنسدانوں نے ایکوریسی اور ڈیٹیل کے ساتھ معلوم کی. پھر اسی پروفیسر نے کمپیٹیبلٹی آف ماڈرن ایمبریولوجی وتھ قرآن اینڈ سنہ، یعنی بچہ دانی میں بچے کی پرورش اور قرآن اور سنت اور سائنس کی توجیحات کے موضوع پر لیکچر دیے. سعودی عرب میں میڈیکل کانفرنس میں لیکچر دیے اور اپنی کتابوں میں قرآن اور سنت کے حوالے دیے. یہاں پہ میں 2 چیزوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. بہت ڈیٹیل میں اس نے ذکر کیا، قرآن نے بہت ڈیٹیل میں ان سٹیجز کو بیان کیا، لیکن ایک چیز جو بڑی ضروری ہے کہ نطفہ کے بعد قرآن نے جو نیکسٹ سٹیج بیان کیا وہ علقہ ہے. اور جب آپ پہلی وحی کا ذکر آپ کے سامنے ہوتا ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا. تمام مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا، علق سے. اللہ نے بھی یہی فرمایا کہ علق سے پیدا کیا. لیکن پروفیسر کیتھ مور کہتا ہے کہ علقہ کا مطلب صرف جمع ہوا خون نہیں ہے، بلکہ اس کے 3 مطلب ہیں. ایک مطلب جونک جو پانی میں ہوتی ہے اور وہ چمٹ جاتی ہے اور خون چوستی ہے. پہلے لوگ جونکے لگواتے تھے تاکہ گندا خون چوس لے. وہ کہتا ہے ایک اس کا مطلب جونک ہے، دوسرا اس کا مطلب لٹکی ہوئی چیز ہے. یہ عربی کے مطلب ہے. عربی میں علقہ جونک کو بھی کہتے ہیں، لٹکی ہوئی چیز کو بھی کہتے ہیں، اور جمع ہوئے خون کو بھی کہتے ہیں. اور یہ جو قرآن نے بچے کی پیدائش کا یہ جو مرحلہ بیان کیا ہے، اس لیے قرآن نے کہا نا تم کبھی اپنی پیدائش پہ غور کرو. جو تمہیں ایک دفعہ بنا سکتا ہے وہ پھر بھی بنا سکتا ہے. اور اللہ کی نشانیوں پہ غور کرو، اس کی آیات پہ غور کرو کہ ہم نے کیسے تمہیں تخلیق کیا. تو اب جب ہم ایمبریولوجی کی سٹیج کو دیکھتے ہیں جو مرولا سٹیج کے بعد کی سٹیج ہے، تو اس میں جو ایمبریو ہے اس کی شکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے جونک کی شکل ہوتی ہے، اور وہ ماں کے رحم میں اسی طرح لٹکا ہوتا ہے جس طرح کوئی چیز لٹکی ہوئی ہوتی ہے. اور پھر اس سٹیج کے اندر اس کے اندر خون بننا شروع ہوتا ہے اور خون کی نالیاں بننی شروع ہوتی ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو قرآن نے 14 سال پہلے بیان کر دیا، اور آج کے دور میں لوگ اس کو اب کتابوں میں ایمبریولوجی میں لکھ رہے ہیں. دوسری قرآن نے سٹیج بیان کی مدغہ کہتے ہیں چبائی ہوئی چیز کو. اب پروفیسر کیتھ مور کہتا ہے کہ میں نے چوئنگم، را کلے، اس طرح کی چیز لی اور اس کو منہ میں چبایا، اور چبا کے جب میں نے اس کو باہر نکالا تو ایک چبائی ہوئی چیز تھی. اور جب میں نے ایمبریولوجی کی دوسری سٹیج کو دیکھا
تو وہ بالکل ہی اس طرح تھی جس طرح یہ اوپر نیچے گرووز اور یہ ایلیویشنز ہیں، دانتوں کے نشان، یہ اس طرح کی چیز ایمبریولوجی کی دوسری سٹیج میں بچے کی پیدائش سے پہلے ہوتی ہے، اور اس کو قرآن 1400 سال پہلے بیان کر رہا ہے کہ یہ مدغہ ہے۔ آج ایمبریولوجی میں اس کا ذکر اس شکل سے ہوتا ہے کہ جس کے اوپر گرووز ہو، جس کے اوپر کریسٹ ہو، اور اس نے جب اس کو چبا کے دیکھا تو وہ چبائی ہوئی چیز نظر آئی جس پہ دانتوں کے نشان تھے، اور آج اگر اس کی شکل ہم الٹرا ساؤنڈ میں دیکھیں تو وہ ویسے ہی نظر آئے۔ قرآن پاک سورہ زمر میں فرماتا ہے آیت نمبر 6 میں، خلق فی ظلمات ثلاث، کہ ہم نے بچے کو 3 اندھیروں میں رکھا۔ پہلا اندھیرا پیٹ کا بیرونی حصہ جسے ایبڈومینل وال کہتے ہیں، دوسرا اندھیرا ماں کی بچے دانی رحم مادر جس کو یوٹرائن وال کہتے ہیں، اور تیسرا اندھیرا بچے کی گرد جھلی جس کو ایمنیو کورینک میمبرین کہتے ہیں۔ تو قرآن 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ ہم نے بچے کو 3 اندھیروں میں رکھا۔ آج کی الٹرا ساؤنڈ اب بتا رہی ہے کہ بچے کو 3 اندھیروں میں رکھا۔ ڈاکٹر جی سی گیرنجر، ایسوسیٹ پروفیسر ہے ایمبریولوجی کا، جارج ٹاؤن یونیورسٹی واشنگٹن USA میں، وہ کہتا ہے کہ ایمبریولوجی کی یہ سٹیج یعنی شکم مادر میں انسانی نشو و نما کا علم 19ویں صدی کے درمیان اور 20ویں صدی کے آغاز تک یہ بات، یہ علم ثابت شدہ نہ تھا۔ 19ویں صدی کے درمیان تک اور 20ویں صدی کے آغاز تک اس علم کے بارے میں کوئی ایکوریسی سے، ڈیٹیل سے اور ود پروف ہم بات نہیں کر سکتے تھے، لیکن قرآن ایسا ہے کہ جو چند آیات میں انسانی پیدائش کا مکمل اور صحیح ریکارڈ مہیا کرتا ہے۔ اور آج ایمبریولوجی کو قرآنی ریکارڈ کے مطابق اگر پڑھا جائے اور دیکھا جائے تو پروفیسر کیٹس مور کہتا ہے کہ وہ زیادہ آسان ہے بجائے اس کے کہ جو ہم ایمبریولوجی لکھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ اس طرح پروفیسر ڈاکٹر مارشل جانسن، پروفیسر ایمریٹس آف اناٹمی اینڈ ایمبریولوجی، تھامس جیفرسن یونیورسٹی فیلاڈیلفیا پینسلوینیا USA نے 7ویں سعودی میڈیکل کانفرنس میں مقالہ پڑھا جس کا موضوع تھا قرآن اور سنت میں سائنسی اشارے، اور اس نے بتایا کہ 16ویں صدی عیسوی میں مائکروسکوپ خرد بھی ایجاد ہوئی، لیکن قرآن نے 1400 سال قبل ہی انسانی تخلیق کے بارے میں وہ باتیں بتا دی جو خرد بھی نے بعد میں ثابت کی۔ اور سب سے ضروری چیز کہ قرآن اس وقت کہہ رہا ہے کہ جو بچہ ہے وہ ماں اور باپ کی سیکریشن سے بنتا ہے۔ آج مائکروسکوپ نے ثابت کیا